اچھا ناؤ قرآن کی چیپٹر نمبر 21 کی آیت نمبر 98 آتی ہے. ویری امپورٹنٹ ورس ہے. اس کو ذرا سمجھ جائیں گے اگر آپ تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اللہ جو ہے وہ ان دوسرے خداؤں سے, ان دوسرے آئیڈل سے ڈرتا تھا. یو نیڈ ٹو ریئلائز دا فیئر ان اللہ. اللہ کے اندر ایک فیئر تھا, ایک خوف تھا. اب چونکہ اللہ تو ہے نہیں, اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ اللہ ہے نہیں. اور اب آپ ذرا اسلام کو اسلام کے باہر سے تھوڑا دیکھیں, فار دا سیک آف فار لائک 2-5 منٹس اسلام کو اسلام کے باہر سے دیکھنے کی کوشش کریں. اور میں ہمیشہ اسلام کو اسلام کے اندر سے دکھاتا تھا. اس آیت کو سمجھنے کے لیے آپ کو اسلام کے تھوڑا سا باہر سے دیکھنا پڑے گا. ایک محمد ہے جس کو پتا ہے کہ وہ 2 نمبری کر رہا ہے اور گیم ڈال رہا ہے. جب وہ ایسا کر رہا ہے تو اس کا سب سے بڑا خوف کیا ہے؟ اس کا سب سے بڑا خوف یہ ہوگا کہ یار شاید کسی اور کا گاڈ سچا گاڈ ہو. اب اگر کسی اور کا گاڈ سچا گاڈ ہو تو اس نے اپنے گاڈ کو اس سچے گاڈ سے اوپر رکھنے کا ہے. اب امیجن کریں قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے. یہ کہہ رہی ہے یقیناً تم لوگ اور جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو سب جہنم کا ایندھن بنو گے, تمہیں اس میں پہنچ کر رہنا ہے. ساحل صاحب امیجن کریں قرآن گواہی دیتا ہے کہ بہت سارے کرسچن لوگ, نصارہ لوگ عیسیٰ اور اس کی والدہ کو پوجتے ہیں. اور عیسیٰ گواہی دیتا ہے کہ نہیں میں نے کب کہا تھا کہ میری اور میری ماں کو ورشپ کرو وغیرہ وغیرہ وغیرہ. مگر قرآن اس چیز کا گواہی دے رہا ہے کہ لوگ ہیں جو عیسیٰ اور اس کی ماں کی پرستش کر رہے ہیں. ساحل اگر وہ تمام لوگ اور جن کو تم اللہ کے سوا پوج رہے ہو جس میں عیسیٰ اور اس کی ماں شامل ہے, تو اس کا مطلب ہے عیسیٰ اور اس کی ماں بھی جہنم میں جائے گی. ایگزیکٹلی یہی پوائنٹ میں نے تبھی آپ کو بتایا تھا جب آپ نے کہا تھا نا. وہ دوسری آیت کا تھا. یہ اب دوسری آیت آ گئی 21 کی 98. وہ ہاں دوسری آیت ہاں تھی جو کہ آئیڈلز کے بارے میں تھی. یہاں پہ جنیرک سٹیٹمنٹ آ چکی ہے, رائٹ. ہر وہ چیز جس کو تم پوجتے ہو, اور میں نے اسی چیز کے اوپر یہ آیت لے کے آیا ہوں جو آپ نے پوائنٹ دیا تھا اس وقت میرے ذہن میں نہیں تھے پوائنٹ. ویری گڈ پوائنٹ دیٹ یو گیو می. مگر اب گوگلی مارتے ہیں نا تھوڑی چیز کے اوپر, تو گوگلی کے لیے اصل آیت لے آئیں گے. اب وہ لوگ کہتے ہیں جی عیسیٰ تو بت نہیں تھا, رائٹ, عیسیٰ آئیڈل نہیں تھا. ناؤ ہیئر اٹ از ایوری ون جو کہ جس کو پوج رہے ہو. لیکن بائی دا وے ساحل صاحب یہ زبردست ہے کہ اللہ اپنے آپ کو کتنا بڑا کنٹراڈکٹ کرتا ہے کہ ایک طرف وہ کہتا ہے کہ عیسیٰ جو ہے اس کو میں نے زندہ اٹھا لیا, وہ جنتی ہے, وہ میرا نبی ہے. اس کی ماں جو ہے اس کی ایکسالٹیشن اتنی کی ہے کہ آپ کو یاد ہوگا 2 اسٹریم میں پہلے ہم نے اسٹریم بنائی تھی کہ اس دنیا میں صرف ایک ہی عورت ہے قرآن کے مطابق جو سب سے اچھی ہے. اور آپ نے بتایا پھر ہم تفسیر میں گئے تو پھر 2 ہو گئیں, پھر 2 سے 3 ہو گئیں, پھر 3 سے 4 ہو گئیں. فاطمہ بیچ میں آ گئی, پھر خدیجہ آ گئی, پھر عائشہ آ گئی. قرآن بات کرتا ہے صرف مریم کی, اینڈ دین پھر مریم کے ساتھ خدیجہ بھی اور عائشہ بھی, ساری کی ساری. آپ کو یاد ہوگا 3-4 اسٹریم میں پہلے ہم نے اس کے اوپر ڈیٹیل میں بات کی تھی. ایگزیکٹلی ساحل صاحب وہی قرآن کہتا ہے کہ مریم کی پوجا ہوتی ہے, وہی قرآن کہتا ہے کہ عیسیٰ کی پوجا ہوتی ہے, اور وہی قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر تم اللہ کے سوا جس جس کو پوجو گے وہ سب جہنم کا ایندھن بنیں گے. تو ساحل صاحب پھر اب ہم اللہ کی کون سی والی بات کو مانیں, عیسیٰ اور مریم جو کہ سب سے عورتوں میں سب سے اچھی ہے, اور عیسیٰ جس کو اللہ نے خود بچا لیا یہ اب جہنم میں ہے, اور مریم بھی جہنم میں ہے, یا اللہ یہاں پہ جھوٹ بول رہا تھا؟ دونوں میں سے کوئی ایک جگہ اللہ جھوٹ بول رہا ہے, دونوں جگہ سچی نہیں ہو سکتی کیونکہ ایک دوسرے کنٹراڈکٹ کر رہی ہیں. اچھا اس میں یہ تو بالکل صاف ہے اس آیت کے حساب سے جو ہے وہ عیسیٰ اور مریم دونوں جہنمی ہے. لیکن وہی کہ اللہ جو نہیں کہتا وہ تفسیر لکھنے والے جو ہے نا وہ اس میں گیم کر دیتے. آئی ایم شیور اگر آپ اس کی تفسیر پڑھیں گے نا تو اس میں انہوں نے عیسیٰ کو اور مریم کو نکال دیا ہوگا. سر ابھی 21 کی 98 کی تفسیر پڑھ لیتے ہیں, لیکن ایک جگہ ہے جہاں پہ انہوں نے ایک گیم ڈالی تھی کہ کیونکہ عیسیٰ اور چیپٹر نمبر 81 میں ایک گیم ڈالی ہے ابن کثیر نے. چیپٹر نمبر 81 کی آیت نمبر 1 کی تفسیر کے اندر انہوں نے گیم ڈالی تھی کہ عیسیٰ جو ہے وہ اپنی خدائی سے خوش نہیں ہوا. عیسیٰ اپنی خدائی سے ساحل صاحب خوش نہیں ہوا, اس وجہ سے نہیں لیکن آئیے ذرا یہ اس کی اللہ تفسیر نے تو پڑھتے نہیں ہیں. کہا نا, اللہ نے نہیں کہا اللہ نے نہیں کہا. یہ تو وہی ہے نا, اللہ نے نہیں کہا نا یہ چیز. آئیے دیکھتے ہیں تفسیر ابن کثیر کے بارے میں کیا کہتی ہے. ادم بھائی جی جی ایک چیز عرض کر رہا تھا, اس میں جو بات ہو رہی وہ شخصیت پرستی پہ ہو رہی نا.
شخصیت پرستی کے اوپر جیسے عیسیٰ اور حضرت مریم کے تعلق سے ہو رہی نہیں سر، جنیرک ہے، جنیرک ہے، جن کی تم خدا کے سوا عبادت کرتے ہو، جنیرک ہے بہت. نہیں تو جو جاندار ہوں گے وہی تو ان کو جنت میں جنت کا ایندھن بنے گے نا، وہ جو نہیں نہیں جاندار نہیں ہوں گے. نہیں 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 آئیڈلز بھی تو جہنم میں جا رہے ہیں، آپ کو نہیں پتا، آئیڈلز بھی جہنم میں جاتے ہیں. اچھا اچھا میں نے اوکے. میں نے شروع میں دکھایا تھا چیپٹر نمبر 4 کی 76 کہ وہ شیطان ہے سارے کے سارے، اور شیطان جہنم میں ہے، تمام آئیڈلز. سو دس از واٹ اٹ از. دوزخ کا ایندھن ہوں گے. آئیے دیکھتے ہیں. لکڑیوں سے ایندھن بنتا ہے، الٹی سانکھیں چیچیں گی، چیخوں کے سوا کان میں کوئی بات نہیں. حضرت مروایا جب صرف مشرک جہنم میں رہ جائیں گے، انہیں آگ صندوقوں میں قید کیا جائے گا، آگ کے سریے ہوں گے، ان کو یہی گوار جمن کو ان کو کوئی نہیں. یہ عذابوں کا ذکر ہے، نیک لوگوں کے جزاؤں کا ذکر ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. جہنم سے دور کر دیے جائیں گے، پل سرات دوزخیوں کو زہریلے سانپ کاٹیں گے، ہائے ہائے کرتے رہیں گے، وغیرہ وغیرہ. حضرت جنتی لوگ بھی کان سے دردناک آوازیں سنیں گے اور انہیں خوف لگے گا. حضرت علی ایک رات تلاوت کی، وغیرہ وغیرہ. حضرت عثمان آ گئے، بزرگ پوجا پاٹ ہو گئے، شرک سے بیزار ہو گئے، بعض لوگوں کی مرضی کے خلاف پوجا پاٹ شروع کر عزیز وغیرہ. مسیح فرشتے، سورج چاند ستارے، مریم وغیرہ. تیرا کیا خیال اللہ نے اس آیت میں اتاری؟ اگر یہ سچ ہے تو کیا سورج چاند فرشتے عزیز عیسیٰ سب کے سب ہم بتوں کے ساتھ جہنم میں جائیں گے؟ اس کے جواب میں یہ آیت آئی، واللہ حبیبی، اس کے جواب میں آئی ولما ضرب ابن مریم مثلا اذا منهم ذنفقون. چیپٹر نمبر 43 کی آیت نمبر 57 آئی، اور یہ آیت آئی نازل ہوئی سیرت ابن اسحاق میں. ایک دن ولید بن مغیرہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ آیت آئی، لیکن اس کا ٹرانسلیشن کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ اس کی ٹرانسلیشن میں یہ پوری چیز لکھی ہی نہیں ہوئی. میں اب آپ کو یہ دکھاتا ہوں. ساحل صاحب دیکھیں نا ہمارے کتنے زبردست ہیں. 43 کی 57 قرآن 43 کی 57. سر لوگوں نے پوچھا عیسیٰ بھی ہمارے ساتھ جہنم میں ہوئے گا اور مریم بھی ہوئے گی؟ یہ دیکھیں سر، اس کے جواب میں یہ آیت آئی ہے. آئیے سر یہ آیت پڑھتے ہیں. اب اس کی ٹرانسلیشن آپ پڑھیں تو آپ کو سمجھ لگے گی کہ آیت میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ نہیں وہ نہیں ہوئی. سر دیکھیں ذرا تفسیر میں گیم بھی کتنی ڈالتے ہیں یار. بندہ پوچھے اللہ نے تو پھر نہیں دسیا کہ جائے گا کہ نہیں جائے گا. جب قرآن میں ابن مریم کی مثال بیان کی جاتی ہے تو اس پر آپ کی قوم چلانے لگتی ہے. لے ابے سالے سوال یہ تھا کیا وہ بھی ہمارے ساتھ جہنم جائے گی؟ جواب آیا قوم چلانے لگتی ہے. یار ساحل سیریسلی یار کوئی یار یہ ابن کثیر ہے یار. کچھ کنیکشن ہی نہیں ہے اس میں. یہ ابن کثیر ہے سر. ولما ضرب ابن مسلم مثلا یہ دیکھیں سیم. آئیے اس کے آگے پیچھے دیکھ لو تھوڑا، کچھ ہے کیا؟ بابا جی کا ٹھلو ہے سر اس کے آگے پیچھے. یہ دیکھیں یہاں پہ وہی ہے نا. یہ دیکھیں ان سے کون بس ختم 57. نہیں 58 59 میں کچھ ہے کیا وہاں پہ؟ سر ایسا کچھ نہیں ہے مجھے پتا، لیکن بیسیکلی یہاں پہ تو 57 انہوں نے دیا نا، تو آئی ڈونٹ ہیو ٹو وری اباؤٹ اٹ. ان الذین سبقت لهم منهم انزل اولئک معبدون. اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ. سورہ انبیاء کی آیت نمبر 101 21 کی 101 بھی لے لیتے ہیں. سبقت لے جانے والے. Surely those whom we have destined the finest reward will be kept for them away from hell. Okay. سبقت لے جانے والوں کے لیے جہنم سے دور ایک بہت ریوارڈ ہے. مگر دا کوشچن کیا تھا؟ اگر یہ سچ ہے، یہ آیت سچ ہے، چیپٹر نمبر 21 کی 98 سچ ہے، تو کیا سورج چاند فرشتے عزیز عیسیٰ سب کے سب ہمارے بتوں کے ساتھ جہنم میں جائیں گے؟ عزیز نہیں ہونا چاہیے، عزیر ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن چیپٹر نمبر 9 کی ورس نمبر 31 میں آیا کہ عزیر جو ہے وہ ابن اللہ ہے. یہودی مانتے ہیں تو عزیر ہے، عزیر نہیں ہے، غلط لکھا ہوا انہوں نے. ساحل بھائی اس کا جواب تو دیا ہی نہیں اس نے. نہیں آیا، جواب آیا نہیں. تو اس مجھے نے کیا بتائیں کہ گیم ڈالی ہے؟ لیکن ڈالیں گے نہیں گیم ہے سر، ڈالیں گے؟ گیم ہے 100% گیم ہے. کچھ بتایا تو نہیں ہے. نہیں ابن کثیر نے اس کا کیا جواب دیا ہے؟ ڈالیں گے یا نہیں ڈالیں گے؟ یہی تو جواب ہے سر، ختم ہو گیا. ابن کثیر کی آپ بس ابن اتنا کثیر ہی ہے. پڑھ رہے ہیں، بس یہ ہاں دیکھیں یہ ابن کثیر آپ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اوپر تو صرف جہنم کی خوف اور سانپ کے ڈسنا اور یہ وہ وغیرہ ہے. اب وہ کہتا ہے کہ عبداللہ بن زہری حضرت کے پاس ہے، کہنے لگا تیرا خیال اللہ نے آیت نازل کی اتاری، اگر یہ سچ ہے تو سورج چاند تارے عیسیٰ سب ہمارے بتوں کے ساتھ جہنم میں جائیں گے. اس کے جواب میں یہ والی آیت آئی چیپٹر نمبر 43 کی آیت نمبر 57 اور چیپٹر نمبر 21 کی آیت نمبر 101. بس ختم، آگے کچھ نہیں ہے. سیرت ابن اسحاق میں حضور ایک دن ولید بن مغیرہ کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. نصر بن حارث آیا. اس وقت مسجد میں قریشی بہت سارے تھے، وغیرہ وغیرہ باتیں کر رہے تھے، لیکن لاجواب ہو گیا. آپ نے آیت دی، تلاوت فرمائی، جس پر اس مجلس میں چلے گئے تو ابو بن زبیر لوگوں نے کہا آج نصر بن حارث نے باتیں کی لیکن بری طرح چت ہوئے.
حضرت یہ فرماتے ہیں اس نے کہا اگر میں ہوتا تو انہیں جواب دیتا ہم فرشتوں کو پوچھتے ہیں یہود عزیر کو نصرانی مسیح کو تو کیا یہ سب بھی جہنم میں جلیں گے؟ یہ جواب کو سب کو یہ جواب بہت پسند آیا جب حضور سے اس کا ذکر کیا آپ نے فرمایا جس نے اپنی عبادت کرائی وہ عابدوں کے ساتھ جہنم میں ہے. یہ بزرگ اپنی عبادتیں نہیں کراتے تھے بلکہ لوگ تو انہیں شیطان کی طرح پوج رہے ہیں اسی لیے ان کی عبادت کی راہ بتائی گئی ہے. لو جی ساحل صاحب یہ آ گیا. میں نے آپ کو کہا تھا ہے نا نا کہ اس کا گیم جواب ڈالی یہی ہے. ہے کہ انہوں نے خود نہیں کرائی لیکن پرابلم یہ ہے کہ اللہ نے تو نہیں یہ کہا. اللہ کہتا ہے تم نے جس کی عبادت کی ہے تمہیں اور جس کی عبادت کی گئی ہے اس کے ساتھ. اچھا مجھے بتائیں کوئی بت اپنی عبادت کیسے کروا سکتا ہے؟ قرآن کے ایگزیکٹلی مطابق یہ بتوں بھی کے ایک پیچھے بڑا کوئی پوائنٹ گاڈ ہے. نہیں ہوتا. ہاں قرآن کے مطابق بتوں کے پیچھے کوئی گاڈ نہیں ہے تو بت اپنی عبادت کیسے کروا سکتا ہے؟ بت جہنم میں صحیح کیا بات جائے ہے. گا؟ پورا کھیل ہی الٹا ہے ان کا. سر کھیل ہے ہی نہیں بکواس ہے صرف. اٹس اے گیم. محمد کسی ہوں بھی وقت کچھ بھی بول دیتا تھا قرآن میں اور اینڈ میں آ کے اس کو جسٹیفائی بھی کرنا شروع کر دیتا تھا یا اسکالرس کی طرف سے جسٹیفیکیشن آ جاتی تھی. اس کے پاس نہیں ہے. قرآن میں قرآن کی اپنی باتوں کا اپنگ باتوں کا جواب نہیں ہے. بالکل. بھائی اس آیت میں ہم رسول اللہ کو بھی رکھ سکتے ہیں اپن خاص کر کے سب کانٹیننٹ کے کانٹیکسٹ میں. اگر کوئی رسول اللہ کی پوجا کرتا ہے تو یس. تو اب جیسے آپ ایک نعت ہے نا تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ. تو کلیئرلی بالکل ڈسٹنکٹلی کہہ رہے ہیں نا کہ اس کا ہی کھا رہے اسی کا ہی وہی دینے والا ہے. ایسا ہی ہے لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے دا پرابلم از اس کو رب بنانا نا. تو اگر آپ اسے رب بنا لیتے ہو تو یس جائے گا. ویسے بائی دا وے اسلام کی اگر آپ حدیثیں پڑھیں ڈیتھ آف محمد کی حدیثیں جب میں نے دکھائی ہوئی تھی تو وہاں پہ ایک بات کلیئرلی آتی ہے کہ ابو بکر کہتا ہے کہ جو عمر کہتا ہے کہ جو کوئی محمد کو رب سمجھتا تھا جان لو کہ محمد مر گیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کچھ لوگ تھے جو محمد کو رب سمجھتے تھے. اور اس کا کانٹیکس یہ ہے یہ عمر نے نہیں ابو بکر نے کہی تھی. عمر جو ہے وہ ایموشن میں آ کے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی رسول اللہ مرے نہیں ہے اور جو یہ کہے گا میں اس کی گردن اڑا دوں گا کہ رسول اللہ مر گئے. تو اس پہ ابو بکر نے آ کے پھر خطبہ دیا تھا مسجد میں. تھینک یو ساحل بھائی فار کریکشن. دھنیہ واد. اچھا ایون اگر آپ دیکھیں اب تو ڈیوینٹی جو ہے رسول اللہ کی وہ فار مور اپر دین دا ڈیوینٹی آف اللہ. کیونکہ اگر آپ مسلمان کو آپ دیکھیں گے آپ تو وہ بے حرمتی اللہ کے رسول کی برداشت نہیں کرے گا. اللہ کی بے حرمتی یا قرآن کی بے حرمتی برداشت کر لے گا. اس کیس میں بھی دیکھیں آپ ڈیوینٹی کے اسٹیٹس سے بھی دیکھیں گے آپ دے آر پٹنگ اللہ ابو رسول اللہ ابو اللہ ان ڈیوینٹی. صحیح بات ہے آپ کی. بات پتہ کیا جس چیز کو آپ دیکھ نہیں سکتے اس کے ساتھ آپ ایک کنیکشن نہیں اسٹیبلش کر سکتے لیکن جس کو دیکھ لیا جس کو ایز اے ہیومن آپ نے سمجھ لیا آپ اس سے کنیکشن اسٹیبلش کر سکتے ہیں. دیٹ از وائی میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان محمد کو اللہ سے زیادہ وینریٹ کرتے ہیں. وینریشن اللہ سے زیادہ محمد کیا بیکاز ہی از اے ہیومن. دے کوڈ سی ہم دے کوڈ سی ہز ایکشنز اینڈ دے کوڈ ایسوسیٹ ود ہم. اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو ایسوسیٹ آپ کر ہی نہیں سکتے. ان نون ہے نظر ہی نہیں آیا کون ہے کیسا ہے پتہ ہی نہیں ہے. حالانکہ آپ کو پتا بھی ہے قرآن میں بتایا ہوا کیسا ہے. ٹانگیں ہیں ہاتھ ہیں دونوں ہاتھ رائٹ سائڈ پہ ہیں so on and so forth. لیکن yet آپ کے اسکالرز کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں کیسے. so now پرابلم آیا تھا آپ اس کو وینریٹ کیسے کریں گے. اسی لیے دا پیور وینریشن از فار محمد اٹ سیلف. صحیح معنوں کی جو وینریشن ہے وہ محمد کی ہو رہی ہے. اور اسی وجہ سے بلاسفیمی کا جو لا ہے وہ محمد کی بلاسفیمی کے اوپر ہے اللہ کے اوپر نہیں ہے. محمد کی بلاسفیمی کے اوپر. اس لحاظ سے ایڈم بھائی مطلب اٹ از ایزیئر ٹو اسٹیبلش اسپرچوئل کانٹیکٹ ود رسول اللہ دین ود اللہ فار مومنس. ایگزیکٹلی. کسی بھی مسلمان کو اسلام سے باہر نکالنے کے لیے اسلام اس کو اگر سمجھ آ جائے تو وہ اسلام میں رہ نہیں سکتا. دیٹ از ون آف دا بیسک فیکٹر کہ اسلام جس دن جو بھی سمجھ لے گا وہ اسلام سے باہر آئے گا ہی آئے گا. آپ لوگ اس چینل کے بہت میجر لوگ ہو جو ہمارے چینل کے ساتھ جڑے ہوئے ہو جو سبسکرائبرز ہو بیکاز اٹ از یو جو کہ ہمارے چینل کو ہر جگہ تک پہنچا سکتا ہے اور آپ لوگ ہی پہنچاؤ گے. آپ لوگوں کا شیئر کرنا چینل کو از ویری امپورٹنٹ. دیٹ از ویئر ایوری تھنگ میٹرز.
سب سے زیادہ آپ لوگوں کا شیئر میٹر کرتا ہے، کتنا آپ اس کو شیئر کرتے ہو۔